میں آج آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اپنے ایلائز کو، ہماری جو ایلائڈ پارٹیز ہیں ان کو، سینیٹرز کو، ایم این ایز کو، اور میں آج آپ کو خاص وجہ سے بلایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اب تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرا مقصد پالیٹکس میں آنے کا کیا تھا. کیا اس میں جس طرح پالیٹکس میں آ کے لوگ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، یا پالیٹکس میں آ کے ایک ملک کو بدلنے کے لیے آیا تھا. ایک جو ہمارا کانسیپٹ نیا پاکستان کا، دراصل کانسیپٹ سمپل یہ تھا کہ ایک مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا، اور وہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے آبجیکٹو ریزولوشن میں بڑا واضح کر دیا تھا. مثالی اسلامی فلاحی ریاست، جو کہ علامہ اقبال نے اس کو جو تصور کیا تھا بار بار، اور قائد اعظم نے جس کے لیے اپنی صحت کو پیچھے رکھ کے ملک کے لیے انہوں نے جو سٹرگل کی تھی، وہ ایک بڑا ایک خواب تھا کہ ایک عظیم ملک بنے گا، دنیا میں مثال بنے گی کہ اصل میں اسلام کے اصولوں کے اوپر کیسے ایک ملک کھڑا ہو سکتا ہے اور ایک عظیم قوم بن سکتا ہے. اور یہ جو فاؤنڈنگ فادرز تھے ہمارے، وہ سب یہ سمجھتے تھے کہ ایک دفعہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک ماڈل بنایا تھا. اصول انہوں نے سیٹ کیے تھے. پہلے ایک معاشرے کی اخلاقیات اٹھائی تھی، مورل سٹینڈرڈز اوپر کی تھی، اور پھر وہی قوم جس کی حیثیت کوئی نہیں تھی، اس کو انہوں نے دنیا کی امامت کروایا. تو یہ ماڈل اس لیے میں واضح بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ سب سے کامیاب دنیا کا ماڈل ہے. کسی دنیا کی کسی لیڈر نے یہ نہیں کیا کہ ایک قوم جس کی حیثیت کوئی نہیں تھی، 15-20 سالوں کے اندر اس نے دنیا کی امامت کرنی شروع کر دی. سپر پاورز اس کے سامنے بیٹھ گئے. تو اس لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے ان کی زندگی سے سیکھو، ان کے راستے پہ چلو، اور یہ یاد رکھیں کہ وہ رحمت للعالمین تھے. یعنی جو انسان، سب انسانوں کے لیے وہ رحمت بن کے آئے تھے. تو جو انسان ان کے راستے پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. تو اگر آج اسکینڈینیویا کے اندر یا چائنا کے اندر وہ ان اصولوں پہ چلیں گے، وہ اوپر چلے جائیں گے. اگر یہودی جس طرح انہوں نے تعلیم کی ایمرجنسی نافذ کی تھی، اگر وہ اس تعلیم کے اوپر وہ زور دیں گے جو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جب سے پیدا ہو اور جب تک قبر تک جاؤ علم سیکھو، اور چائنا جاؤ علم سیکھنے کے لیے، تو اگر یہودی کریں گے وہ اوپر چلے جائیں گے، کیونکہ رحمت للعالمین تھے. سب انسانوں کے لیے وہ آئے تھے. تو جو بھی انسان ان کے پرنسپلز پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. یہ ہے مقصد جو 25 سال پہلے تحریک انصاف کا میں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانی تھی، جو کہ مدینہ کا ماڈل تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جو اب سیشن ہے، یہ کیوں امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں، اگر ایک معاشرے کے اندر ان کی اخلاقیات، ان کی موریلٹی اگر قائم ہے، آپ ایٹم بم مار کے بھی اس قوم کو ختم نہیں کر سکتے. جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم گرے، 10 سالوں میں کھڑی ہو گئی. جرمنی کے اندر ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی، وہ بھی 10 سالوں میں قوم کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کیونکہ ان کی موریلٹی قائم تھی، ان کے مورل سٹینڈرڈز قائم تھے. تو قوم جب اس کی موریلٹی جاتی ہے، تو میں بار مثال دیتا ہوں لیبنان کی. بیروت کو ہماری زندگی میں ہمیشہ پیرس آف مڈل ایسٹ کہتے تھے. آج وہ فیلڈ سٹیٹ ہے. 75% لوگ ان کے غربت کی لکیر سے نیچے جانے لگے ہیں، جو سارے مڈل ایسٹ میں مثال دیتے تھے اس کی. کیا وجہ ہے؟ اگر آپ ان کے لوگ جو سڑکوں کے اوپر احتجاج کرنے والے نوجوان تھے، وہ کیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کرپٹ ہے. اور کرپشن ایک سمٹم ہے. جب آپ کی اخلاقیات ختم ہوتی ہے تو کرپشن آتی ہے. جب آپ کے پاس اخلاقی قوت ہوتی ہے تو آپ انصاف کر سکتے ہیں. قوم جس کی اخلاقیت ختم ہو جاتی ہے وہ انصاف بھی نہیں کر سکتی. وہ وہی کرتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں
طاقتور کے لیے کوئی کمزور کے لیے دوسرا قانون، مطلب کہ جو انصاف نہیں کر سکتی قوم وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو یہ جو آج سیشن ہے اس کا مقصد تھا کیا؟ سمپل مقصد ہے کہ 1970 کے بعد جتنی الیکشنز ہوئی ہیں ساری کنٹروورشل ہوئی ہیں. ہارنے والے نے مانا ہی نہیں رزلٹ، وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. تو جب اگر 50 سال میں ہم الیکشنز فری اینڈ فیئر کا مطلب جس طرح ان ڈیولپڈ ڈیموکریسیز میں الیکشن ہوتی ہے سب تسلیم کرتے ہیں رزلٹ، تو اگر ہم 50 سال میں یہی نہیں کر سکے تو یہ کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ جب ایک پارٹی گورنمنٹ میں آتی ہے اس کے پاس وسائل آ جاتے ہیں، اس کے پاس موقع ہوتا ہے نیچے اپنا سارا پولنگ سٹاف اپنا کر دیں، ان کے پاس طاقت آ جاتی ہے. تو جس نے آ کے اصلاحات کرنی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے. تو گورنمنٹ آپ کے سامنے ہے. ہم نے 2015 کے اندر جو جوڈیشل کمیشن بنی وہ کیوں بنی؟ 126 دن کا ہم نے کیوں دھرنا دیا؟ ہم نے دھرنا اس لیے دیا کہ اس الیکشن کے اندر جو 2013 کی تھی ہم نے کہا دھاندلی ہوئی یار، ہم نے 4 حلقے کہہ دیے. 1 سال لگے رہے کہ صرف 4 حلقے کی آڈٹ کر دو تو ہم مطمئن ہو جائیں گے، اس لیے کہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو. یہ میری ساری سٹیٹمنٹس ریکارڈڈ ہے سوشل میڈیا پہ. 4 حلقے مانگے تھے اور پھر بار کہا تھا کہ 4 حلقے ہو جاتے. ہم نے کوئی گورنمنٹ تو نہیں بنانی تھی کہ اگلی الیکشن ٹھیک ہو. آپ یقین کریں جب وہ ہم عدالتوں سے جب 4 حلقے کھلوائے 4 میں دھاندلی نکلی. لیکن پھر جو جوڈیشل کمیشن دھرنے کے بعد بنی اس کے اندر جو فائنڈنگز آئیں، ایک گورنمنٹ نے اصلاح نہیں کی، کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو جائے. اور پھر جب 2018 کا الیکشن آیا انہی کا الیکشن کمشنر انہی کے نیچے پولنگ سٹاف اور کہتے جی دھاندلی ہو گئی. سینٹ، جو بھی آپ میں سے پالیٹکس میں ہیں سب کو پتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوتا ہے. وہ تو چھوڑے، ویژولز دکھا دیے گئے، ویڈیو کلپس دکھائی گئی کہ سینٹ کے الیکشن میں لوگ پیسے لے رہے ہیں، ایسے ٹیبل پہ بیٹھے اور ایسے ایسے نوٹ ڈالے جا رہے ہیں بیگز میں. وہ کچھ نہیں ہوا. یہ سوچ لیں کہ یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی اخلاقیات کدھر پہنچ گئی ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے جا کے پبلک کے فیصلے کرنے ہیں، جو پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں، وہ ایسے ایسے نوٹ ڈال رہے ہیں اپنے بیگز کے اندر اور ویژولز بھی آ جاتے ہیں. نہ الیکشن کمیشن کچھ کرتی ہے نہ گورنمنٹ کچھ کرتی ہے. اس باری پھر سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ویریفائبل ووٹ ہونی چاہیے، جب ان کو پتا ہے کیونکہ بار بار دیکھا گیا کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے. کس نے اپوز کیا؟ ساری اپوزیشن پارٹیز نے اور الیکشن کمیشن نے. یعنی مجھے یہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں ہمیں کیا فائدہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے سینٹ کے اندر تاکہ سب کو پتا چل جائے ووٹ کس نے ڈالی ہے. اس میں ہمارا فائدہ کیسے تھا؟ تو جب پتا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ پہ پیسہ چلتا ہے تو الیکشن کمیشن جس کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا، اور اپوزیشن وہ کیوں اس کو اپوز کر رہے تھے؟ صرف میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہ لاجک کیا تھی. جب آپ نے ویڈیوز بھی دیکھ لی پیسے چلتے ہوئے، یہ کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو مغرب کا بتاتا ہوں کیونکہ میرا بڑا ٹائم گزرے وہاں، جدھر جو مدر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی برطانیہ میں ویسٹ منسٹر ماڈل. آپ تصور نہیں وہاں کوئی کر سکتا اس طرح کی چیز. جو ان کی ڈیموکریسی ہے اس کی بیسس موریلٹی ہے. اگر ان کی ڈیموکریسی آج چل رہی ہے تو ان کے مورل ویلیوز ہیں جو ڈیموکریسی کو چلاتے ہیں. جب آپ شروع ہی کر رہے ہیں ڈیموکریسی دھاندلی 2 نمبری سے، تو وہ مورالٹی کدھر چلی گئی اس کی؟ تو جب آپ کو پتا تھا، میں آج بھی مجھے سمجھ آئی کہ یہ اپوزیشن جب ان کو پتا تھا ان کے دور میں ہمیشہ پیسہ چلتا ہے سینٹ کے الیکشن میں، انہوں نے کیوں اس کی مخالفت کی؟ اور الیکشن کمیشن اس نے کیوں مخالفت کی؟ پھر اب ای وی ایمز، یہ ای وی ایمز کوئی ہم نے ایک دن فیصلہ نہیں کیا.
ہم نے ساری رپورٹ دیکھی 2015 کی جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی تھی، اس میں ڈیٹیلز دیکھی کہ کدھر کدھر انہوں نے کتنے طریقے تھے اس رپورٹ میں، اگر آپ پڑھیں کہ کدھر کدھر دھاندلی ہوتی تھی، بیگز کیسے کھلے ہوتے تھے، ڈبل سٹیمپس کیسے لگتے تھے. تو وہ جب رپورٹ ساری سٹڈی کی تو اس میں پتا چلا کہ زیادہ تر دھاندلی ہوتی ہے جیسی پولنگ ختم ہوتی ہے اور رزلٹ اناؤنس ہونے کے بیچ میں. ڈبے کئی دفعہ بدلے جاتے ہیں، راستے میں وہ جا رہا ہو، ہر قسم کی چیزیں. یہ عدالت کے اندر آئی تھی جبکہ جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی. تو اس کو سٹڈی کر کے ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کا طریقہ ایک ہی ہے، ای وی ایم مشینز لے آؤ. کیونکہ ای وی ایم مشین سے کیا ہونا ہے، جیسی الیکشن ختم ہو سیدھا رزلٹ آ گیا. کسی نے چیک کرنا ہے تو پیپر ٹریل پڑی ہوئی ہے. تو وہ تو ہم نے بڑا یعنی ایک دم فیصلہ نہیں کیا. اچھا پھر جب ہم نے ای وی ایم شروع کیا اور تقریباً 1.5 سال سے بار بار اپوزیشن کو کہتے رہے کہ آئیں بتائیں کوئی بہتر طریقہ کیا ہے، کیونکہ شور تو آپ نے مچائے ہوئے. 2018 کی الیکشن دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن کمشنر آپ کا، سٹاف سارا آپ کا، اور پھر بھی آپ شور مچا رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی. تو بتائیں تجویز کیا ہے. 1.5 سال سے انہوں نے کبھی بھی نہ گورنمنٹ کی مدد کی، نہ کوشش کی، نہ انہوں نے کوئی بتایا اپنی کوئی تجویز کیا ہوگی، بائیکاٹ کرتے رہے. اب میں سوال پوچھتا ہوں کہ تجویز آپ نے دینی نہیں ہے. ساری الیکشن 50 سال سے کنٹروورشل ہے. ایک گورنمنٹ وہ لے کے آ رہی ہے ای وی ایم مشینز، اس میں ہمیں کیا فائدہ ہے؟ جس طرح کے سینٹ کے الیکشن کی اوپن ووٹنگ سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ای وی ایم مشین ہے کیا؟ بیسکلی یہ ہوتا ہے جس طرح ایک کیلکولیٹر ہوتا ہے کہ ووٹ ساری پنچ کی، جیسی الیکشن ختم ہوئی دبایا رزلٹ آ گیا. کسی نے چیک کرنا ہے، پیپر ٹریل آپ کے سامنے ہے. یہ بڑی سوچ سمجھ کے ہم لے کے آئے تھے کہ اس سے ساری کنٹروورسی ختم ہو جائے گی. کس نے اپوز کیا؟ ساری اپوزیشن نے. اور پھر الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن کا کیا کام تھا؟ وہ اس کے خلاف شروع ہو گئے پروپیگنڈا کرنا، اور کوئی وجہ نہیں دے رہا ہے. عجیب عجیب سی چیزیں بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے، پتہ نہیں بلوچستان میں بجلی نہ ہو تو کیا ہو. یعنی ہر وہ چیز. تو آج کل جو الیکشن ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی بتایا ہے کہ اس الیکشن کے اندر جو تھیلیاں کھلی ہوتی ہیں، جو سب کچھ ہوتا ہے، جو ڈرامہ، جو 24 گھنٹے کے بعد رزلٹ آتا ہے، ڈبل سٹیمپ لگا کے ہرایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں. تو اس کا کیا توڑ ہے؟ اس کا توڑ ای وی ایم مشینز ہے. اور میں آج آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب بھی آپ ایک معاشرے میں اصلاح کرنے جاتے ہیں، ریفارم کرنا چاہتے ہیں، ریفارمز کے اگینسٹ ہمیشہ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کھڑا ہوتا ہے. وہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو ایک کرپٹ سسٹم کو چینج اس لیے نہیں ہونے دیتا کہ ان کا فائدہ اس کے اندر جتنے بھی جعلی ووٹس بنائے ہوئے ہیں وہ نکل جائیں گے. ساری چیزیں جو لوور سٹاف کے ذریعے دھاندلی کرواتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا. اس کے اندر وہ چیزیں آپ کے سامنے پہلی دفعہ ایک ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے گا. میں ابھی تک نہیں سمجھا کہ اس میں میری اینگل کیا ہے. اگر اوپن بیلٹ ہوتی ہے سینٹ کی، اس میں میرا فائدہ کیا؟ اگر ای وی ایم مشین ہے اس میں ہماری پارٹی کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی ابھی تک جواب نہیں دے سکے. لیکن نہیں کرنا. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جس کا صرف کام فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہے، وہ بھی اس کے خلاف انہوں نے پوری مہم کی ہے. اس کے اوپر پہلے سینٹ کے اوپر انہوں نے جس طرح عدالت نے موقع بھی ان کو دیا کہ ویریفائبل ووٹ کر دیں، ادھر بھی انہوں نے اپوز کیا، اب بھی کر رہے ہیں. دیکھیں، میں آپ سب میری ٹیم ہے اور اپنے الائز کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو ہمارا ملک ہے نا، اس کے اندر جب تک ہم، اور میں ہم سب کی بات کر رہے ہیں، جب تک ہم اس ملک کی اخلاقیات کو نہیں اٹھائیں گے، جب تک ہم اپنی اس ملک کی ہم سب اب سب لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں. لیڈرز اپنی مثال سے لیڈ کرتے ہیں. ہم اگر کھڑے نہیں ہوں گے اس ملک کی اخلاقیات اٹھانے کے لیے، تو یہ کیا آپ امید لگاتے ہیں کہ پٹواری اور تھانے دار ٹھیک ہو جائے گا؟ ہمیشہ موریلٹی اوپر سے شروع ہوتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اپنی مثال سے ایک ملکی اخلاقیات، مورل سٹینڈرڈز اٹھا دیے. وہاں بھی شروع میں مشکلات تھی، ادھر بھی منافقین تھے، ادھر بھی مشکل وقت تھے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ کوئی قوم
آج تک عظیم قوم بن ہی نہیں سکی جس کے اندر اخلاقی قوت نہ ہو انصاف کرنے کے لیے. ہر کوئی انصاف نہیں کر سکتا. اگر آپ کے پاس اخلاقی قوت نہیں ہے، آپ ڈیلز کرتے ہیں، آپ انصاف نہیں کر سکتے. آپ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لا سکتے. آپ مافیا سے لڑ نہیں سکتے. یہ صرف آپ ان سے لڑتے ہیں اخلاقی قوت سے. اور یہ شروع ہوتی ہے کہ جب تک آپ کا الیکشن ہی ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک وہی فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا، جب وہی تسلیم نہیں کرے گی اپوزیشن، تو ڈیموکریسی تو شروع ادھر سے ہوتی ہے. شروع سے کنٹروورسی ہو جائے کہ جی دیکھیں ہم نے 2013 میں ہمیں پتا تھا نیشنل اسمبلی کی سیٹ میں 4 حلقے صرف مانگے. ہم نے کہا ان کی آڈٹ کر دیں، نہیں کی انہوں نے تو ہمیں کہا ہی کچھ نہیں. ہم ان کو کہتے رہے کہ بتائیں اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہمیں بتائیں، ہم تیار تھے. لیکن یہ مقصد ان کا چینج نہیں ہے. یہ ایک پرانے سسٹم، ایک کرپٹ سسٹم کی پیداوار ہے اور یہ چینج نہیں آنے دیں گے. یہ چینج ہم نے لے کے آنا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں آپ سب کو کہ دیکھیں آپ سب سمجھیں کہ آپ ذمہ دار ہیں اس کے. یہ کوئی عمران خان کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہو رہا، یہ ہم سب کے لیے، کیونکہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ہم چینج لے کے آ رہے ہیں. ہم ان کے لیے ایک بہتر پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں. وہ ہم کیسے کریں گے کہ اگر جب الیکشن ختم، جو الیکشن کے اندر چیزیں ہوتی ہیں ہم سب کو پتہ ہے کیا سینٹ الیکشن، میرا مطلب اس سے شرمناک چیز کیا ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے ایک جناب وہ آ کے ہمارے لوگوں کو پیسے آفر کر رہا ہے اور اس کی ویڈیو نکلاتی ہے، کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. تو یہ قوم دیکھ رہی ہے ساری. تو ہم قوم کو جب کہتے ہیں کہ آپ کرپٹ نہ ہو اور آپ یہ نہ ہو اور آپ ٹھیک، تو وہ اوپر ہماری طرف دیکھتے ہیں. مورل ویلیوز اوپر سے نیچے آتے ہیں. تو اس لیے یہ ہم سب کا ایشو ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ نے پوری طرح اس کو ایک نیشنل ایشو بنا کے اس میں پوری شرکت کرنی ہے. آپ سب نے اس کو کامیاب کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کا مقابلہ مافیا سے ہے. یہ چینج نہیں آنے دیں گے، کیونکہ چینج میں ان کو پتہ ہے کہ ان کے لیے تباہی ہے. یہ نہیں چاہیں گے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اس میں پیسہ نہیں چل سکے گا جس طرح یہ چلاتے ہیں. اور اس لیے انشاءاللہ یہ جو ہم کل کرنے جا رہے ہیں، اس میں سب کو چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کو ایک اپنا پرسنل ایک جہاد سمجھنی ہے. یہ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے. یہ کوئی الیکشن چینج اس لیے نہیں کر رہے کہ اس میں عمران خان کو یا آپ کو کسی کو فائدہ ہے. یہ اپنے ڈیموکریسی کے لیے کر رہے ہیں، جو شروع ہی تب ہوتی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن سے. شکریہ.